نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ہم ریاض الصالحین کی جلد نمبر 1 پڑھے تھے، اس میں حدیث نمبر 127 ہے اور چیپٹر ہے باب فی بیانی کثرتی طرق الخیر، نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان، اور اس کی 11ویں حدیث ہے۔ الحادی عشر عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب فی الجنتی، میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، فی شجرۃ قطعہا من ظہر الطریق، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا، کانت تؤذی المسلمین، اور وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی، فقال واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وفی روایت لہما، اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، بینما رجل یمشی بطریق، ایک دفعہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، فأخرہ، سو اس نے اسے پیچھے کر دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قدر فرمائی، فغفر لہ، اور اس کو بخش دیا۔ فوائد و مسائل، لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے اسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ کام اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہیں، لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے کاموں پر اتراتی اور تکبر کا اظہار کرتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ ظاہری طور پر وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔